ایک اعرابی رسول सल्लल्लाहु تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں آیا اور آگے کہنے لگا، یا رسول اللہ، اقریب ربنا فنناجیہ وبعید فننادیہ، ہمارا اللہ کہاں ہے، ہمارا رب کہاں ہے؟ اگر وہ ہمارے قریب ہے تو ہم آہستہ آواز میں اس کو بلائیں گے، اگر وہ ہم سے دور ہے بعید فننادیہ تو ہم پھر بلند آواز میں زور زور سے اس کو پکاریں گے۔ اے میرے حبیب، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں ان کے بہت قریب ہوں، ان کی شہرگ سے زیادہ قریب ہوں۔ الدعاء مخ العبادہ، ایک روایت میں آتا ہے کہ دعا ہے مغز عبادت کا، پرہیزگاری کا۔ دعا مغز ہے کہ میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں، اور دعا مانگنے کے لیے بھی اللہ کے نبی نے سکھایا ہے کہ دعا کیسے مانگنی ہے۔ دعا میں جلدی نہیں کرنی، دعا کے بھی کچھ آداب ہیں۔ رمضان کی نسبت سے ان آیات کی تفصیل چل رہی ہے۔ ان آیات میں آیت نمبر 183 سے لے کے آیت نمبر 187 تک سورۃ بقرہ کی جو اللہ نے آیات نازل کی ہیں، ان کے درمیان میں ایک بڑی خوبصورت آیت میرے رب نے بیان کی۔ پہلی اوپر کی 3 آیات احکام سیام، روزے کے متعلق، نیچے 3 آیات پھر روزے کے متعلق، درمیان میں 186 نمبر آیت روزے کے احکامات سے ہٹ کے میرے اللہ نے ایک اور طرف، اور وہ دعا ہے، ایک آیت بیان فرمائی ہے، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اس آیت کا شان نزول ہے، ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں آیا، بدو، اور آگے کہنے لگا، یا رسول اللہ، اقریب ربنا فنناجیہ وبعید فننادیہ، ہمارا اللہ کہاں ہے، ہمارا رب کہاں ہے؟ اگر وہ ہمارے قریب ہے تو ہم آہستہ آواز میں اس کو بلائیں گے، اگر وہ ہم سے دور ہے بعید فننادیہ تو ہم پھر بلند آواز میں زور زور سے اس کو پکاریں گے۔ ہمارا رب ہے کہاں؟ تو اللہ کے نبی کے جواب دینے سے پہلے میرے رب نے اس آیت میں جواب دیا ہے، اذا سألک عبادی عنی، جب میرے بندے، اے میرے حبیب، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں ان کے بہت قریب ہوں، ان کی شہرگ سے زیادہ قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اس نے 2 سوال کیے تھے نا، قریب ہے یا دور ہے؟ میرا رب ہر جگہ موجود ہے۔ اس آیت میں اب دیکھیے گا کہ اللہ نے کس طرح سے خوبصورت انداز میں قریب اور دور کو ایک ہی آیت میں سمیٹ کر اور اس کا احاطہ کر کے بیان کیا ہے کہ دونوں سوالوں کا جواب اس آیت میں کتنی محبت سے، کتنی شفقت سے اور کتنے خوبصورت انداز سے میرا رب دے رہا ہے۔ اذا سألک عبادی، میرے بندے جب میرے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوں، فإنی قریب، تو آپ ان کو بتائیے کہ میں ان کے بہت قریب ہوں۔ انی قریب، بے شک میں ان کے بہت قریب ہوں۔ یہ تو ہو گیا کہ کوئی دل میں بھی اللہ کو پکارے گا تو وہ شہرگ سے زیادہ قریب ہے، وہ ہماری دھڑکنوں سے زیادہ ہمارے قریب ہے، وہ ہمارے سانس کی آواز جو کہ کبھی کبھار ہم بھی نہیں سنتے، اس سے بھی جلدی ہمارے
ہمارے جذبات کو پڑھتا ہے اور ہماری کیفیت کو دیکھتا ہے، اور ہماری بات پہ، ہماری دعا پہ، ہماری سرگوشیوں پہ، ہمارے آہستہ بلانے پہ، نہ بلانے پہ، دل میں خیال آ کے دوڑ جانے پر وہ جواب دیتا ہے فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اب بعید آگے تھا نا، یا وہ دور ہے، تو اب اللہ نے تھوڑا سا دور کر کے بھی اجیب دعوت الداعی، داعی اذا دعانی، یہ غائب کا صیغہ ہے، جب وہ مجھے بلاتا ہے تو وہ دور کیا ہے۔ ایک ہی آیت میں قریب کر کے بتایا کہ بہت قریب ہوں، اور اسی آیت میں دور کر کے بتایا کہ اگر کوئی دور سے بلا رہا ہے تو میں دور سے بھی اس کی آواز پہ، اس کی دعا پہ لبیک کہوں گا اور اس کی دعا کو سنوں گا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میرے سے مانگے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میرے پہ ایمان لے کر آئے، اور یہی ہدایت کا راستہ ہے۔ قربان جائیں اپنے رب کی محبتوں پر، اپنے رب کی شفقتوں پر، اپنے رب کی رحمتوں پر، کہ وہ کس طرح روزے کی بات کو چلاتے ہوئے درمیان میں ایک آیت اپنے اور اپنے بندے کے ساتھ تعلق کو جوڑنے کے لیے مضبوط کر رہا ہے کہ میرے بندو میرے سے مانگو۔ الدعاء مخ العبادہ، ایک روایت میں آتا ہے کہ دعا ہے مغز عبادت کا، پرہیزگاری کا۔ دعا مغز ہے کہ میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں، ہاتھ اٹھا کے مانگ رہا ہوں، ہاتھ چھوڑ کے مانگ رہا ہوں، دل میں مانگ رہا ہوں، میں اپنے اندر ہی اندر اللہ سے مانگ رہا ہوں، رب سے باتیں کر رہا ہوں، میرا رب اللہ ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میرے سے مانگے، اسی میں راستہ دکھاتا ہوں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ العبادہ، عبادت وہی دعا ہے۔ دعا عبادت کا مغز ہے، ایک روایت میں دعا کو اللہ کے لیے عبادت کہا گیا ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ کے ساتھ، اللہ جوڑنے کے لیے اپنی ذات کے ساتھ دعا کا تحفہ دے رہا ہے اس آیت میں۔ میرے سے مانگو، میرے سے مانگو میں دوں گا۔ اور دعا مانگنے کے لیے بھی اللہ کے نبی نے سکھایا ہے کہ دعا کیسے مانگنی ہے۔ دعا میں جلدی نہیں کرنی، دعا کے بھی کچھ آداب ہیں۔ ایک صحابی ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، اور انہوں نے جلدی نہ، اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ نہ لم یحمد اللہ، نہ اللہ کی تعریف بیان کی، ولم یثنی علیہ، نہ ہی اللہ کی بزرگی بیان کی، اور پھر فرمایا ولم یصلی علیہ، نہ ہی میرے پہ درود پڑھا، اور بس براہ راست اللہ سے مانگنے لگ گیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا عاجلا بالدعاء، دعا میں جلدی کر گیا ہے۔ پھر پورا طریقہ بتایا ہے کہ تم میں سے جب کوئی دعا کے لیے آئے تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرے، اللہ کی تعریف کرے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یہاں فاتحہ میں بھی یہی طریقہ سکھایا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد اہدنا الصراط المستقیم ہے، ہدایت کی دعا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلا دعا مانگنے والا کیا کرے گا؟ سب سے پہلے وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، اللہ کی تعریف کرے، یا اللہ تو سب سارے جہانوں کا بادشاہ ہے، اے میرے رب تو مالک ہے، تو میرا خالق ہے، تو ہی سننے والا ہے۔ عربی میں کہے، فارسی میں کہے، اردو میں کہے، کچھ اللہ کی تعریف بیان کرے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھے، سلام بھیجے، صلی اللہ علی النبی الامی الکریم، یا جو بھی آتا ہے، اس کے بعد دعا کرے، اپنی حاجات کو مانگے گا، تو میرے نبی نے فرمایا اس کی دعا کو رد نہیں کیا جائے گا، اس کی دعا کو رد نہیں کیا جائے گا۔